اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، فیصلے کے دن، جس دن کے دونوں جماعتوں میں متبھیڑ ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہ تم وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم اور وہ وقت مقرر کرتے تو ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ اس امر کا فیصلہ کرتے جس کو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس کو زندگی حاصل کرنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھاتا رہا، اگر وہ ان کو زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا۔ یقیناً وہ دلوں تک کا حال جانتا ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نظر میں کم کر کے دکھایا تاکہ اللہ اس امر کا فیصلہ کر دے جس کا ہونا طے تھا، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے ایمان والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے، اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافق اور جن کے دلوں میں روک ہے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تم دیکھتے جبکہ فرشتے ان منکرین کی جان قبض کرتے ہیں مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ فرعون والوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ اس انعام کو جو وہ کسی قوم پر کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اس کو نہ بدل دیں جو ان کے نفسوں میں ہے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فرعون والوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور یہ سب لوگ ظالم تھے۔ بے شک سب جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن سے تم نے عہد لیا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ پس اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سزا دو کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے بد عہدی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، ایسی طرح کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں۔ بے شک اللہ بد عہدوں کو
पसंद नहीं करता। और इनकार करने वाले ये न समझें कि वो निकल भागेंगे। वो हरगिज अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। और उनके लिए जिस कदर तुमसे हो सके तैयार रखो कुव्वत और पले हुए घोड़े कि उससे तुम्हारी हैबत रहे अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे दुश्मनों पर और उनके अलावा दूसरों पर भी जिनको तुम नहीं जानते। अल्लाह उनको जानता है। और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा कर दिया जाएगा और तुम्हारे साथ कोई कमी न की जाएगी। और अगर वो सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी उसके लिए झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। और अगर वो तुमको धोखा देना चाहेंगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। वही है जिसने अपनी नुसरत और मोमिनीन के जरिए तुमको कुव्वत दी और उनके दिलों में इत्तेफाक पैदा कर दिया। अगर तुम जमीन में जो कुछ है सब खर्च कर डालते तब भी तुम उनके दिलों में इत्तेफाक पैदा न कर सकते, लेकिन अल्लाह ने उनमें इत्तेफाक पैदा कर दिया। बेशक वो जोर आवर है, हिकमत वाला है। ए नबी, तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है और वो मोमिनीन जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है। ए नबी, मोमिनीन को लड़ाई पर उभारो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम होंगे तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में 100 होंगे तो वो 1000 मुनकिरों पर गालिब आएंगे। इस वास्ते कि वो लोग समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और उसने जान लिया कि तुम में कुछ कमजोरी है। बस अगर तुम में 100 साबित कदम होंगे तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 1000 होंगे तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। किसी नबी के लिए लायक नहीं कि उसके पास कैदी हों जब तक वो जमीन में अच्छी तरह खून रेजी ना कर ले। तुम दुनिया के असबाब चाहते हो और अल्लाह आखिरत को चाहता है, और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह का एक लिखा हुआ पहले से मौजूद ना होता तो जो तरीका तुमने इख्तियार किया उसके बाइस तुमको सख्त अजाब पहुंच जाता। बस जो माल तुमने लिया है उसको खाओ, वो तुम्हारे लिए हलाल और पाक है, और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए नबी, तुम्हारे हाथ में जो कैदी हैं उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में कोई भलाई पाएगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है उससे बेहतर वो तुम्हें दे देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर ये तुमसे बदअहदी करेंगे तो इससे पहले उन्होंने खुदा से बदअहदी की तो खुदा ने तुमको उन पर काबू दे दिया, और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से जिहाद किया, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वो लोग एक दूसरे के रफीक हैं। और जो लोग ईमान लाए मगर उन्होंने हिजरत नहीं की तो उनसे तुम्हारी रफाकत का कोई ताल्लुक नहीं जब तक कि वो हिजरत करके न आ जाएं। और वो तुमसे दीन के मामले में मदद मांगें तो तुम पर उनकी मदद करना वाजिब है, इल्ला ये कि मदद किसी ऐसी कौम के खिलाफ हो जिसके साथ तुम्हारा मुआहदा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। और जो लोग मुनकिर हैं वो एक दूसरे के रफीक हैं। अगर तुम ऐसा न करोगे तो जमीन में फितना फैलेगा और बड़ा फसाद होगा। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने पनाह दी और मदद की, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए बख्शिश है और बेहतरीन रिज़्क है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, वो भी तुम में से हैं। और खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं अल्लाह के नविश्ता में। बेशक अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। अत-तौबा। ऐलान बरात है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने चल फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते।
اور یہ کہ اللہ منکروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اعلان ہے اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو تم اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو اس کے امان کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کوئی عہد کیسے رہ سکتا ہے مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، پس جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیسے عہد رہے گا جبکہ یہ حال ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا۔ وہ تم کو اپنے منہ کی بات سے راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر بدعہد ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں وہ نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، یہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے۔ پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو جاننے والوں کے لیے۔ اور اگر عہد کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان سرداروں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور اہل ایمان کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دل کی جلن کو دور کر دے گا، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال اکارت گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے بنے۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے بسانے کو برابر کر دیا اس شخص کے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا
ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کہو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دیتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تم کو ناز میں مبتلا کر دیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے منکروں کو سزا دی اور یہی منکروں کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والوں، اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہی ہے وہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا، پس اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی ہے سیدھا دین۔ پس ان میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں ایک اضافہ ہے، اس سے کفر کرنے والے گمراہی میں پڑتے ہیں۔ وہ کسی سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں،
تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے کی گنتی پوری کر کے اس کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ انکار کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اے ایمان والوں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ وہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کر چکا ہے، جبکہ منکروں نے اس کو نکال دیا تھا۔ وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور اللہ نے منکروں کی بات نیچی کر دی، اور اللہ ہی کی بات تو اونچی ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہلکے اور بوجھل اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر نفع قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب وہ قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے، تم نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، پس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور وہ اس کا کچھ سامان کر لیتے، مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا، اس لیے انہیں جمع رہنے دیا، اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا باعث بنتے، اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں ان کی سننے والے ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ پہلے بھی فتنے کی کوشش کر چکے ہیں، اور وہ تمہارے لیے کاموں کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، اور وہ ناخوش ہی رہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے، اور بے شک جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور وہ خوش ہو کر لوٹتے ہیں۔ کہو ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہو تم ہمارے لیے صرف 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے منتظر ہو، مگر ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ پس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ کہو تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور وہ اپنے خرچ کی قبولیت سے صرف اس لیے محروم ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ اور یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو گرانی کے ساتھ آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ،
तुम उनके माल और औलाद को कुछ वक़्त न दो। अल्लाह तो ये चाहता है कि उनके जरिए से उन्हें दुनिया की जिंदगी में अजाब दे और उनकी जानें इस हालत में निकलें कि वो मुनकिर हों। वो खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि वो तुम में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं, बल्कि वो ऐसे लोग हैं जो तुमसे डरते हैं। अगर वो कोई पनाह की जगह पाएं या कोई खो या घुस बैठने की जगह, तो वो भागकर उसमें जा छुपें। और उनमें ऐसे भी हैं जो तुम पर सदकात के बारे में ऐब लगाते हैं। अगर उसमें से उन्हें दे दिया जाए तो राजी रहते हैं, और अगर ना दिया जाए तो नाराज हो जाते हैं। क्या अच्छा होता कि अल्लाह और रसूल ने जो कुछ उन्हें दिया था उस पर वो राजी रहते और कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह अपने फजल से हमको और भी देगा और उसका रसूल भी। हमको तो अल्लाह ही चाहिए। सदकात ज़कात तो दरअसल फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए हैं और उनके रुकनों के लिए जो सदकात के काम पर मुकर्रर हैं, और उनके लिए जिनकी तालीफ क़ल्ब मतलूब है। नेज़ गर्दनों को छुड़ाने में और जो तावान भरें, और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिर की इमदाद में। ये एक फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। और उनमें वो लोग भी हैं जो नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स तो कान है। कहो कि वो तुम्हारी भलाई के लिए कान है। वो अल्लाह पर ईमान रखता है और अहले ईमान पर एतमाद करता है, और वो रहमत है उनके लिए जो तुम में अहले ईमान हैं। और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सजा है। वो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि तुमको राजी करें, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि वो उसको राजी करें अगर वो मोमिन हैं। क्या उनको मालूम नहीं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करे उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी रुसवाई है। मुनाफिकीन डरते हैं कि कहीं मोमिनों पर ऐसी सूरा नाजिल ना हो जाए जो उनको उनके दिलों के भेदों से आगाह कर दे। कहो कि तुम मजाक उड़ा लो, अल्लाह यकीनन उसको जाहिर कर देगा जिससे तुम डरते हो। और अगर तुम उनसे पूछो तो वो कहेंगे कि हम तो हंसी और दिल लगी कर रहे थे। कहो, क्या तुम अल्लाह से और उसकी आयात से और उसके रसूल से हंसी दिल लगी कर रहे थे? बहाने मत बनाओ। तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है, और हम तुम में से एक गुरोह को मुआफ कर दें तो दूसरे गुरोह को तो जरूर सजा देंगे, क्योंकि वो मुजरिम हैं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक ही तरह के हैं। वो बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं, और अपने हाथों को बंद रखते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। बेशक मुनाफिकीन बहुत नाफरमान हैं। मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुनकिरों से अल्लाह ने जहन्नुम की आग का वादा कर रखा है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यही उनके लिए बस है। उन पर अल्लाह की लानत है और उनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। जिस तरह तुमसे अगले लोग, वो तुमसे जोर में ज्यादा थे और माल औलाद की कसरत में तुमसे बड़े हुए थे, तो उन्होंने अपने हिस्से से फायदा उठाया और तुमने भी अपने हिस्से से फायदा उठाया, जैसा कि तुम्हारे अगलों ने अपने हिस्से से फायदा उठाया था। और तुमने भी वही बहसें की जैसी बहसें उन्होंने की थीं। यही वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए, और यही लोग घाटे में पड़ने वाले हैं। क्या उन्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो उनसे पहले गुजरे? कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहीम और असहाब मदियन और उल्टी हुई बस्तियों की। उनके पास उनके रसूल दलीलों के साथ आए, तो ऐसा न था कि अल्लाह उन पर जुल्म करता, मगर वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं। वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं।
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے باغوں کا کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وعدہ ہے ستھرے مکانوں کا ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضامندی جو سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر کڑے بن جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی، اور وہ اسلام کے بعد منکر ہو گئے، اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکی، اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ ان کو اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اگر وہ توبہ کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ اعراض کریں تو خدا ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم صالح بن کر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پس اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اس سے ملیں، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو تان کرتے ہیں ان مومنوں پر جو دل کھول کر صدقات دیتے ہیں اور جو صرف اپنی محنت مزدوری سے انفاق کرتے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، اور اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہوئے، اور ان کو گراں گزرا کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ پس وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ پس اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلی بار بھی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، پس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر تم کبھی نماز نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور ان کے مال اور ان کی اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ منکر ہوں۔ اور جب کوئی سورہ اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان کے مقدور والے تم سے رخصت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے کہ ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ انہوں نے اس کو پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، پس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اور انہی کے لیے ہیں خوبیاں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولے وہ بیٹھ رہے۔ ان میں سے جنہوں نے انکار کیا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ کوئی گناہ کمزوروں پر نہیں ہے، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ نیک کاروں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے کہ تم ان کو سواری دو، تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ خرچ کریں۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو تم سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، بس وہ نہیں جانتے۔